بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اصل مقصد تو مضمون تسلی کا ہے کہ سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر داعی دین کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ حق کے مخالف ہیں وہ مغلوب ہوں گے، وہ ہلاک ہوں گے، اور تمہاری دعوت وہ سچی دعوت ہے اور ایمان والوں کو نجات ملے گی۔ تو سورت میں ایک حصہ تھا پہلی 9 آیتوں کا، اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس سورت میں ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو 4 مقامات میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ اس کا آخری حصہ ہے اور 4تھا مقام ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا یہ اختتامی بیان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کا یعنی قوم شعیب علیہ السلام کا بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ رات کے وقت لے جاؤ میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی نجات کی، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ اس فلاں راستے پر تم چل پڑو، اور اللہ کی طرف سے وحی میں یہ بتایا گیا تھا کہ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 میں ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، وہ متبعون کی تشریح ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو مختلف شہروں میں انہوں نے نقیب بنا کر بھیجے، جن کا کام یہ تھا تاکہ وہ لوگوں کو جمع کرے، اس لیے کہ فرعون نے کہا کہ یہ تو ہم سے بھاگ نکلے، ہمارا تو یہ کام کرنے والے تھے، ہم ان سے بگاڑ لیتے تھے، یہ تو ہمارے خدمتگار تھے،
اور اب یہ بھاگ نکلے ہیں۔ تو فرعون نے اس موقع پر 3 باتیں کہیں، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ تو البتہ ایک جماعت ہے تھوڑی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے اتنا ہنگامہ اور شور مچایا ہوا ہے۔ وہ تھوڑے نہیں تھے، فی نفسہ تو زیادہ ہی تھے، مگر اپنی بے خوفی کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کا رعب ختم کرنے کے لیے اور ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے فرعون نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ شرذمتن کا معنی ہوتا ہے طائفتن، اور شرذمہ کا استعمال عرب کے کلام میں قلیل جماعت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر صرف یہ جملہ ہوتا کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ تو معنی یہی تھا کہ بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہے۔ یہ قلیلون کا لفظ اصل میں اس شرذمتن کے لیے تاکید ہے۔ مزید اس بات پر آیات میں بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں درج ہے، مگر وہ اتنے مستند روایات نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ یہ مبالغہ ہے، اور ابن خلدون نے مقدمہ میں ان روایات کو باطل قرار دیا ہے۔ تو یہ مبالغے بھی ہیں، اگرچہ تعداد ان کی کم نہیں تھی، لیکن یہ لاکھوں لاکھوں میں ہر جگہ ان کی تعداد یہ مبالغہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ لوگ ہمیں بڑا غصہ دلانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا، بار بار وہ حرکتیں کی جس کی وجہ سے ہم ناراض ہوئے اور ہمیں غصہ آیا۔ ابھی ہمیں ان پر بڑا غصہ ہے، اس لیے ہم ان کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ ایک جماعت ہے، لجمیع ایک بڑی جماعت ہے، لمجموع لجمیع لمجموع ایک بڑی جماعت ہے، حاضرون ہیبتناک۔ حاضرون یہ حاضر اور حذر الف کے بغیر دونوں کا معنی اصل میں ہوتا ہے وہ جماعت جو پوری طرح محتاط ہو اور بیدار ہو اور تیار ہو اور ان کی ایک ہیبت ہو اور وہ مسلح جماعت ہو۔ یہ کئی معانی ہے اس لفظ کے۔ خذوا حذرکم، تو حاضرون کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے بڑا خطرہ ہے تو ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، یا ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ہماری ایک بڑی ہیبت ہے اس لیے وہ بھاگے جا رہے ہیں اور ہمیں انہیں پکڑنا ہے۔ یہ باتیں اس لیے فرعون کر رہا تھا تاکہ میری جماعت کے لوگ مطمئن ہو کر ان کا پیچھا کریں اور ان کو پکڑیں، ورنہ دل میں ان کی ہیبت بیٹھ چکی تھی۔ تو باتیں وہ بے خوفی کی کر رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ خود خوف میں تھا۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے نکالا ان کو باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور بڑے فائدہ مند جگہوں سے۔ کریم کا معنی یہاں کیا ہے کہ وہ بڑی عزت والی اور مفید جگہ تھی، مگر ہم نے ان کو نکالا۔ کہنے میں تو فرعون اپنی دانائی ظاہر کر رہا تھا اور اپنی ایک چال چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم اس جماعت کو پکڑنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری ہوشیاری ہے کہ ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو اور فوج کو اور مسلح لوگوں کو اور ہیبت والی جماعتوں کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو جو جمع کر دیا ہے، اور ہم جو ان کا پیچھا کر رہے ہیں، یہ ہماری عزت بھی ہے اور یہ ہماری کامیابی بھی ہے، یہ ہماری حکمت و دانائی بھی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی تدبیر کے مقابلے میں
ہماری تدبیر یہ تھی کہ ان سب کو ہم ایک ساتھ یہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور دریا میں غرق کر دیں۔ تو انہوں نے تو ایک چال چلائی، مگر ہم نے ان کو ان تمام جگہوں سے نکالا۔ ورنہ اگر فرعون ان کا پیچھا نہ کرتا تو صرف اتنا ہی ہوتا نا کہ ان سے وہ لوگ ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتے، خود یہ لوگ تو ان باغات میں اور خزانوں میں رہ جاتے۔ مگر جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت ہم نے یہ تدبیر کی، ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا، تو وہ اپنے ان عزت والی جگہوں سے نکل کر وہ ارادہ تو کر رہے تھے عزت کا، مگر ہم نے عزت سے نکال کر انہیں غرق کر دیا۔ یہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ میں یہ مراد ہے۔ تو جنات، چشموں اور باغات کی مناسبت کی وجہ سے جنات و عیون کا ایک ساتھ ذکر ہے، اور مقامات اور خزانوں کی مناسبت کی وجہ سے کنوز اور مقام کریم کا ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ سورۃ الدخان میں بھی یہ مضمون اسی طرح ہے، وہاں ساتھ میں زروع اور فصلوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو شاید اس وجہ سے کہ سورہ دخان میں قحط کا ذکر ہے، اور قحط کے ذکر کی مناسبت سے وہاں فصلوں کا بھی ذکر ہے۔ کذالک، اسی طرح ہوا جیسے ہم نے بیان کیا۔ کذالک، معاملہ یہی تھا۔ کذالک، ہم اپنے نافرمانوں کو اس طرح تدبیر کر کے سزائیں دیتے ہیں۔ کتنی مہلت ملی، اور جب وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں اور حد کر دیتے ہیں تو پھر کذالک، ہم بھی اسی طرح کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ تو کذالک میں اشارہ ہے کہ یہ میری ایک تدبیر تھی اور ایسا ہی ہوا اور ایسا ہوا کرتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے وارث بنایا ان باغات کا بنی اسرائیل کو۔ ہم نے ان باغات کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مبارک مقام شام اور فلسطین کا، فلسطین اس وقت شام میں شامل تھا، فلسطین کا ہم نے ان کو وارث بنایا۔ الذی بارکنا کے الفاظ کا استعمال جو قرآن میں جا بجا ہوا ہے وہ شام کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اورثناہا کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو شام کا، جبکہ یہاں تو مصر سے ان کو نکالا گیا تھا، اور جنات و عیون اور وہ کنوز و مقام کریم سے تو مصر کے باغات اور خزانے مراد ہیں۔ تو وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے وارث بنایا ان باغات کا، اس مصر کا اور مصر کے باغات اور خزانوں کا، ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ اور تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ وارث بنے شام کے۔ تو دو معنی اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور دو مطلب اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو پھر یہ باغات مصر کے ملے تھے، اور بنی اسرائیل پھر اس زمانے میں دوبارہ مصر آئے تھے۔ اور اگر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ نہیں آئے تھے، مگر اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے اس کو وارث ان باغات کا بنایا، تو تاریخ کی بنیاد پر آیت کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس کی تعویل کی تو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنایا۔ اگر اس وقت نہیں بنایا اور تاریخ میں نہیں بھی لکھا تو تفسیر قرآن کی تاریخ سے تو نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اورثناہا، ہم نے وارث بنایا اس مصر کا ہی ان کو، لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے
کہ وَأَوْرَثْنَاهَا میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس سے مراد باغات تو ہیں مگر یہ مصر کے باغات مراد نہیں ہیں۔ عربی میں کبھی کبھار ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے، تو مرجع جو ہوتا ہے مرجع تو وہی ہوتا ہے لیکن مراد اس کا مثل ہوتا ہے، اور اس کو علم بلاغت میں صنعت استخدام کہا جاتا ہے۔ علم بلاغت میں اس کو صنعت استخدام کہا جاتا ہے۔ تو وَأَوْرَثْنَاهَا کا معنی یہ ہے کہ وَأَوْرَثْنَا مِثْلَهَا، ہم نے بنی اسرائیل کو ان مصر کے باغات کے مثل باغات اور ان مصر کے خزانوں کے مثل خزانوں کا وارث بنایا۔ یہ تفسیر زیادہ راجح بھی ہے، جمہور مفسرین کا قول بھی یہ ہے، اور تاریخی روایت اور حقائق کے مطابق بھی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو شام بلکہ فلسطین کا وارث بنایا۔ جی اب بتائیں۔ ایکچولی جو گریٹر اسرائیل ہے وہ نائل کا ایسٹرن ڈیلٹا پر شامل ہے، جو ان کے اس میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان سب پر، جو گریٹر اسرائیل جو گولڈن ایرا آف بنی اسرائیل ہے اس میں یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی تو وسعت بہت زیادہ تھی۔ مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تاریخی روایت و حقائق کے مطابق یہ موجودہ مصر، وہ مصر جس میں فرعون اور اس کی حکومت تھی، اس میں دوبارہ یہی بنی اسرائیل نہیں آئے، اس میں نہیں آئے، جبکہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے اسی کا وارث بنایا۔ تطبیق ایسے ہی ہو قرآن کی اور حقائق، وہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کی تطبیق ایسی ہو۔ بالکل ہاں، یہ دو نقطہ نظر جو ہے، ان دو نقطہ نظر کے مطابق اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مراد لیا جائے فاصلہ بڑا زیادہ ہے، مگر دوسری آیات میں الذی بارکنا اور اس وقت بنی اسرائیل کا جہاں جانا ہے اس کے اعتبار سے اورثناہا میں ضمیر کی وجہ سے کوئی اشکال عربیت کے اعتبار سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ہا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اصل میں جنات اگر ہے تو مرجع ایک ہوتا ہے، معنی دوسرا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، جنت باغات ہوں گے اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ تو باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوگی کا معنی تو یہ ہوا کہ باغات اوپر ہوں گے اور نہریں نیچے ہوں گی، تو وہ معنی تو وہاں نہیں لیا جا سکتا کہ باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، یعنی باغات کہیں اور ہوں گے اور نہریں کہیں اور ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ باغات میں موجود درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اب وہاں من تحت ہا میں جو ہا کا مرجع ہے، اگر اس کو یہ باغات ہی مراد لیے جائیں تو باغات کے بالکل نیچے پھر مراد ہوگا، اس لیے وہاں بھی مفسرین یہ تشریح کرتے ہیں اور یہی معنی ہے وہاں کا کہ تحت ہا کا معنی یہ ہے کہ تحت قصورہا و اشجارہا، باغات کے نیچے یعنی باغات کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہاں پر اورثناہا میں صنعت استخدام ہے اور بنی اسرائیل کو شام فلسطین کا وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس انہوں نے پیچھا کیا ان کا مشرقین، طلوع شمس کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت۔ مشرقین کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے یعنی داخلین فی وقت الشروق، مشرقین یعنی وہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اس وقت وہ داخل ہوئے پیچھا کر کے جس وقت کے سورج طلوع ہو رہا تھا، عند شروق الشمس، عند طلوع الشمس۔ ویسے یہ تو مشرقین اشراق کا معنی روشن کرنا بھی تو ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اس وقت جس وقت کے وہ خود پر دھوپ کرنے والے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوگا یعنی وہ رات کو نکلے تھے جبکہ
ظاہر ہے کہ عیش پرست لوگ تو دیر سے ہی اٹھتے ہیں، تو وہ اس وقت انہوں نے ان کا پیچھا کیا جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا اور دھوپ پڑ چکی تھی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہوا ہے کہ یعنی مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا مشرق کی طرف جاتے ہوئے، مشرقین، یہ معنی بھی ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آمنا سامنا کیا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، بے شک ہم تو البتہ گھیر لیے گئے، پا لیے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ، قال بنو اسرائیل نہیں کہا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں صرف بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ اگر فرعونیوں میں سے بھی کچھ ایمان لا چکے تھے تو وہ بھی ساتھ تھے، تو یہاں کہنے والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم گھیر نہیں لیے گئے، اس لیے کہ یہاں کا سفر کرنے کا حکم تو میرے رب نے مجھے وہی کی ہے اور بتایا تھا کہ انکم متبعون، لہذا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے، البتہ ضرور وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں نجات کا راستہ دکھلائے گا۔ ان معی ربی، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دشمن نے ہمارا پیچھا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں معنا کا لفظ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں، جبکہ کہنے والے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہاں اصحاب موسیٰ نے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی، ان معی ربی، ان سب کو شامل نہیں کیا۔ تو یہ فضیلت ہے، اور اس میں ربی کا لفظ بعد میں ہے، معیہ کا پہلے ہے، وہاں ان اللہ معنا، اللہ کا لفظ پہلے ہے، تو یہ زیادہ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور خود سید المرسلین کی عظمت اور وہاں کے جملے کی بلاغت وہ معلوم ہوتی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، پس ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مارو اپنی لاٹھی سے اس دریا کو، فَانْفَلَقَا، تو دریا پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح، فرقن یعنی جزءن، كالطَّوْدِ یعنی كالجبل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح طور پر فرمایا ہے کہ دریا پھٹ گیا اور پہاڑوں کے مانند موجیں کھڑی ہو گئی، اور درمیان میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، خشک راستہ۔ لہٰذا معجزات کے منکرین اور فضول تعویلیں کرنے والے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ سینہ زوری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اور یہ اللہ کی قدرت پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو ظاہر ہوا۔
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے داخل کر دیا، پہنچا دیا وہاں دوسروں کو، یعنی فرعونیوں کو وہاں قریب کر دیا اور وہیں پہنچا دیا۔ ازلفنا، واصل الزلفا القربا، زلفا کا معنی کیا ہے؟ القربا، قربت۔ تفسیر قرطبی میں ہے وَأَزْلَفْنَا قَرَّبْنَاهُمْ إِلَى الْبَحْرِ، ہم نے ان کو دریا کے قریب کر دیا۔ یہ معنی بھی ہوا ہے کہ جمعناہم، ہم نے ان کو جمع کیا، جمع ہوتے ہوتے لوگ قریب ہو جاتے ہیں، اس معنی میں قربت سے پھر بھی مناسبت ہے۔ اور اسی لیے مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں، لیلۃ المزدلفہ یعنی لیلۃ الجمع۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا ان دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہیں، نشانیاں ہے، تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کتنا ہی کوئی بڑا ہو اس کو غرق کر دے، جب چاہے نجات دے دیں، حالات بدل جائیں گے۔ اور دیکھیں کہ جادوگروں نے کس طرح جب ایک نشانی دیکھی فوراً ایمان کو قبول کیا، اور فرعون نے بہت ساری نشانیاں دیکھ دیکھ کر عین موقع پر دریا کو خشک ہوتے دیکھ کر بھی ایمان کی توفیق اسے نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو بس اور شرع صدر تو بس ایک نور ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں اکثر ایمان لانے والے۔ یہ ان موجودہ سے کہا جا رہا ہے یا فرعونیوں میں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ غالب ہے اور رحم والا ہے۔ یہ وہی جملہ دہرایا جو اس سے پہلے دہرایا گیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ یہاں سے دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے میں بھی مقصود تو تسلی ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ اور بیان کیجئے ان پر خبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالخصوص کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے کیوں ذکر کیا کہ تسلی کا پہلو اس میں غالب تھا، اور وہ زیادہ قریب زمانے کے تھے، اور دوسری وجوہات جو ہم وہاں بیان کر چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کے بعد خاص طور پر اس لیے کہ یہ وہ عظیم ہستی اور شخصیت تھے کہ مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے اور خود کو ان کی ملت پر سمجھتے تھے، اور سب کے جد امجد تھے، اور یہودی اور نصارہ بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے۔ تو جو ایک جامع شخصیت ہے جن کو سب مانتے ہیں، ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ تم تو بت پرستی کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تو تمہارے وہ جد امجد تھے جو بتوں کی عبادت کے خلاف تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ یہ تو انہیں معلوم تھا، دیکھ رہے تھے کہ کس چیز کی عبادت وہ کر رہے ہیں۔ مقصود اس سوال میں یہ تھا کہ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہے، یہ کن فضول چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو؟ اصل سوال یہ تھا، یہ کس لہو کی تم بندگی اور عبادت کرتے ہو؟ مقصود دلیل کا مطالبہ تھا۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، پس ہم ہمیشہ ان کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ فنظل لها عاکفین،
ان کا جواب یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم انہی کی عبادت کرتے رہیں گے. اور صرف عبادت نہیں، ان